السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو کان فیہما، اگر ہوتے آسمان اور زمین میں، ان دونوں میں ہی زمین و آسمان مراد ہیں، پچھلے تذکرہ چلا آ رہا ہے۔ اگر ہوتے زمین اور آسمان میں آلہۃ، کئی معبود، الا اللہ، اللہ کے علاوہ، لفسدتا، البتہ آسمان اور زمین کا نظام درم برم ہو جاتا، دونوں میں خرابی برپا ہو جاتی۔ فسبحان اللہ، بس اللہ کی ذات پاک ہے، رب العرش، جو عرش کا رب ہے، عما، ان چیزوں سے، یصفون، جو یہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں جو باتیں یہ لوگ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ پیچھے جن چیزوں کا تذکرہ کیا، نہ تو اللہ کی اولاد ہے، نہ اللہ کی بیوی ہے، نہ اللہ کا کوئی شریک ہے۔ چلیے لکھیے، سورۃ الانبیاء، درس نمبر 4۔ سبق کا عنوان ہے متعدد معبودوں کا بطلان اور اس پر دلائل عقلیہ۔ متعدد معبودوں کا بطلان اور اس پر عقلی دلائل۔ آیت نمبر 22۔ گزشتہ آیات میں مشرکین کے جو باطل نظریات تھے ان کا رد کیا، توحید کا تذکرہ کیا، شرک کی تردید فرمائی کہ یہ اینٹ اور پتھر سے بنائے گئے بت یہ معبود نہیں ہو سکتے، اور ان بتوں کو یہ اپنا سفارشی سمجھتے ہیں، تو نہ یہ سفارشی ہو سکتے ہیں نہ یہ معبود ہو سکتے ہیں۔ تو ابھی بھی توحید پر اس آیت میں دلیل کے طور پر یہ بات پیش کی کہ اگر ایک سے زائد خدا ہوں، 2 خدا ہوں، 3 خدا ہوں، 4 خدا ہوں، تو زمین اور آسمان کا نظام دھرم بھرم ہو جائے۔ تعدد الہ کی تردید کی گئی اور یہ بتایا اور سمجھایا گیا کہ معبود صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اب وقت چونکہ بہت تھوڑا ہے، اس لیے جتنے دلائل آج کے سبق میں آپ کے سامنے عقلی طور پر آتے ہیں، اسی آیت کے اندر رہتے ہوئے ان پر بات ہوگی، اور انشاءاللہ آپ تھوڑی توجہ کے ساتھ بات سنیں تو بہت اچھی طرح بات سمجھ آئے گی۔ اگر زمین اور آسمان میں کئی خدا ہوتے، 2 4 10 متصرف فی الامور ہوتے، ان کو سارے معاملات میں تصرف کرنے کی اجازت ہوتی، اور صفات الوہیت کے حامل ہوتے، ان کے اندر خدائی صفات موجود ہوتی، خدائی صفات سے وہ متصف ہوتے، تو زمین اور آسمان میں فساد آ جاتا۔ اب لوگ کہتے نہیں وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر خدا 2 ہوں، ایک خدا ہے تو فساد نہیں ہے، ایک خدا ہے تو زمین و آسمان کا نظام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، خدا 2 ہوں 4 ہوں 10 ہوں تو فساد آ جائے،
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ہم کہتے ہیں آپ کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی. غور کیجئے، توجہ کیجئے، بات خود سمجھ آ جائے گی. آیت میں جو فرمایا کہ اگر زمین و آسمان میں ایک سے زائد معبود ہوتے تو زمین اور آسمان میں کیا ہوتا؟ فساد، لڑائی جھگڑا، اور اس کے اندر جنگیں ہوتی، نظام سارا درم برم ہو جاتا. ایک خدا ایک زور لگاتا، دوسرا زور لگاتا، زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا، برباد ہو جاتے. اب ایک خدا زور لگا رہے آسمان توڑنے کے لیے، دوسرا خدا زور لگا رہا ہے بچانے کے لیے. اب ایک خدا توڑتا ہے، دوسرا بچاتا ہے. اب ایک اگر بچا لے دوسرے سے، دوسرا نہ توڑ سکے، معلوم ہوا جو توڑ نہ سکے وہ عاجز آ گیا، جو عاجز آئی اس کو خدا نہیں کہتے. اور جس نے توڑ لیا دوسرا بچا نہیں سکتا، تو جو بچا نہیں سکتا وہ عاجز آیا، وہ عاجز ہو گیا. اور اگر دوسرے نے اس کو بچا لیا، اس کو منع کیا کہ نہ توڑو، غالب آ گیا، اس کو توڑنے سے روک دیا، اب دوسرا عاجز ہو گیا. ادھر یہ عاجز ادھر وہ عاجز. ایک کی مانے ٹوٹ جائے تو دوسرا عاجز، نہ ٹوٹے تو یہ عاجز. جو عاجز ہو، جو کچھ نہ کر سکے، دوسرے کی بات کا پابند ہو، وہ خدا نہیں ہوتا. جو کسی دوسرے کی بات کا پابند ہو وہ خدا نہیں ہوتا. یہ سارا نظام عالم درم برم ہو جاتا اگر خدا ایک سے زائد ہوتے. یہ طلوع اور غروب، یہ دن اور رات، یہ سورج کا آنا اور جانا، یہ چاند کا آنا اور جانا، یہ گرمی کا آنا سردی کا جانا، سردی کا آنا گرمی کا جانا، یہ بارش کا ہونا دھوپ کا ہونا، ہواؤں کا چلنا ہواؤں کا ٹھہرنا. یہ آسمان اور زمین جو اپنی اپنی جگہ پہ قائم ہیں، چاند سورج اپنے وقت پر نکلتے ہیں، اپنے وقت پر ڈوبتے ہیں، دن رات آ جا رہے ہیں. یہ سارا کارخانہ عالم ایک ہی طریقے سے چل رہا ہے. اس سے کیا پتہ چلا ہمیں کہ تمام عالم کا متصرف صرف ایک ہے. تمام عالم کا متصرف صرف ایک ہے. اگر دو ہوتے، چار ہوتے، کبھی ترتیب کے ساتھ کوئی چیز نہ چل سکتی. ہر چیز اپنے وقت پر آ رہی ہے، وقت پر جا رہی ہے، ایک ہی طریقے اور ڈھال سے چل رہی ہے. تو معلوم یہ ہوگا کہ چلانے والا ایک ہے. اگر چلانے والے کئی ہوتے تو ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق چلاتا. کسی کا طریقہ اور ہے، کسی کا طریقہ، ہر ایک کا طریقہ ایک جیسا نہیں ہوتا. ہر ایک کا طریقہ ایک جیسا نہیں ہوتا، طریقہ الگ الگ ہوتا ہے. اس میں کسی دوسرے کے ارادے یا تصرف کو ذرہ برابر بھی کوئی دخل نہیں ہے. ایک ذات ہے جو سب کچھ چلا رہی. اور اگر مزید بھی کوئی خدا ہوتا یا کئی خدا ہوتے تو یہ نظام درم برم ہو جاتا. اس لیے کہ جب حاکم متعدد ہوں، کسی ایک ملک کے اندر متعدد حاکم بن جائیں تو بات کیا ہوگی؟ نزاع، لڑائی جھگڑا، جس کے نتیجے میں حکومت تباہ اور برباد ہو جائے گی. عقلاً بھی یہ بات محال ہے کہ دو خدا ہوں. اور ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ جب خدا دو ہیں اور ایک بات پر دونوں بالکلیہ متفق ہیں، ایک خدا دوسرے خدا کی کبھی اور کسی وقت بھی ذرہ برابر مخالفت نہیں کرتا، ایک خدا دوسرے کی مان کے چلتے ہیں، تو ظاہر ہے جب دو خدا ہوں گے، دونوں مستقل خدا ہوں گے، تو یقیناً ہر ایک کا علم، ہر ایک کی صفات، ہر ایک کی اختیار، ہر ایک کے ارادے بھی دوسرے سے مختلف ہوں گے. دونوں کے ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے. خدا دو ہیں
دونوں کا ارادہ الگ الگ ہوگا. خدا دو ہیں، دونوں کے علم بھی الگ الگ ہوگا، دونوں کی صفات بھی الگ الگ ہوں گی، مختلف ہوں گی ایک دوسرے سے. جب ذات مختلف ہے تو صفات بھی کیا ہوں گی؟ دیکھیں ذات کے تابع صفات ہوتی ہیں، جب ذات الگ الگ ہے تو صفات بھی الگ الگ ہوں گی. عقلاً یہ ممتنع ہے. ذاتیں مختلف ہوں اور صفات ایک ہوں یہ نہیں ہو سکتا. جب ذات الگ الگ، اب دو لوگ ہیں، ایک زید ایک بکر ہے، دو ذاتیں ہیں نا، زید کی صفات اور ہوں گی، بکر کی صفات. یہ نہیں ہو سکتا جو زید میں پائی جائیں وہی بکر میں بھی پائی جائیں، کبھی نہیں ہو سکتا. کوئی نہ کوئی فرق ہوگا، ایک غصے والا ہوگا دوسرا نرمی والا ہوگا. یہ چلیں دونوں نرمی والے ہیں تو ایک میں کچھ زیادہ ہوگی ایک میں کچھ کم ہوگی. ایک ذرا زیادہ سفید ہوگا دوسرا تھوڑا کم سفید ہوگا. ایک تیز چلتا ہوگا ایک آہستہ چلتا ہوگا. ایک کی آواز اور ہوگی دوسرے کی اور ہوگی. ایک یہ کر سکتا ہے دوسرا یہ کر سکتا ہے. جب ذاتیں دو ہیں تو صفات بھی الگ الگ ہوں گی. اس لیے جتنی ذاتیں ہیں صفات ان کی الگ الگ ہوں گی. تو یہ بات عقلاً ممتنع ہے. ذاتیں مختلف ہوں اور صفات ایک جیسی ہوں ایسا نہیں ہوتا. آپ کئی لوگ جیسے یہاں پر موجود ہیں تو کئی لوگ ہیں تو آپ کی صفات بھی الگ الگ ہیں، سب کی صفات ایک جیسی تو نہیں ہے. یاد رکھیے اب صفات خداوندی چونکہ ذات کے لوازم میں ازلی اور ابدی اور قدیم ہونا، جن میں کسی قسم کا تبدل اور تغیر نہیں ہوتا. جب خدا دو ہوں گے تو ان کے اختیارات اور ارادے بھی کیا ہوں گے؟ مختلف ہوں گے. ایک خدا کا ارادہ اور دوسرے کا ارادہ اور، اس کا ارادہ مختلف اس کا ارادہ مختلف. تو ہر خدا کا ارادہ اپنا اپنا. یہ خدا اور کرنا چاہتا ہے یہ اور کرنا چاہتے ہیں. یہ کوئی کام بنانا چاہتا ہے وہ کوئی کام ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کرنا چاہتا. یہ اس بات میں ہے یہ نفی میں ہے. یہ چاہتے ہو جائے یہ چاہتے نہ ہو. تو دونوں کے اپنے اختیارات اور اپنے، یہ بھی مختار یہ بھی مختار. اس کو کرنے کے اختیار اس کو نہ کرنے کے اختیار. اس کو اپنی مرضی کے اختیار اس کو اپنی مرضی کے اختیار. یہ یوں چاہتا ہے یہ ووں چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے یوں ہو وہ چاہتے ایسے ہو. تو جب دو خدا ہیں یا چار ہیں یا 10 ہیں تو ہر خدا کی صفات بھی الگ ہوں گی، اس کے اختیارات بھی اپنے اپنے ہوں گے، ارادے بھی مختلف ہوں گے. ایسا نہیں ہوتا کہ دو ذاتیں ہوں اور ارادہ ایک جیسا ہو. ارادے بھی ان کے کیا ہوں گے؟ الگ الگ ہوں گے، مختلف ہوں گے. تو نظام عالم بھی پھر مختلف ہوگا. ہر جزی دوسری جزی سے جدا ہوتی ہے مختلف ہوتی ہے. تو جب ہر ایک خدا کا اختیار الگ، ارادہ الگ، تصرف الگ، دوسرے سے مختلف، اس کا اس سے الگ اس کا اس سے الگ، تو ظاہر فساد تو آئے گا. آپ ملحدین کہتے ہیں کہ فساد کیسے آئے گا؟ اب بھی بات سمجھ نہیں آئی. معلوم ہو اللہ کے سوا دوسرے خدا کا ہونا ہی ناممکن ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کا خدا ہونا ہی ناممکن ہے. جب ایک سے زائد خدا ہوتے ان کی قوت اور طاقت بھی برابر ہوتی تو پہلے تو زمین و آسمان بنتے ہی نہ. کیونکہ ایک کہتا میں نے بنانا ہے دوسرا کہتا میں نے نہیں بننے دینا. اگر ان کی صلح ہو جاتی، ایک کہتا میں نے بنانے ہیں دوسرا کہتا میں نے بنانے ہیں، پھر لڑائی ہوتی. کہتا نہیں نہیں تو نہیں بنائے میں بناؤں گا، پھر اس پہ جھگڑا ہوتا. ایک کہتا میں نے فلاں کو مارنا ہے دوسرا کہتا نہیں نہیں ابھی اس کو زندہ رکھنا ہے. ایک کہتا میں نے فلاں کو مالدار بنانا ہے دوسرا کہتا نہیں نہیں اس کو غریب بنانا ہے. ایک کہتا میں نے اس کو بھوکا رکھنا ہے دوسرا کہتا میں نے اس کو کھلانا ہے. ایک خدا کہتا بارش برسانی ہے دوسرا کہتا نہیں نہیں ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکانا. دونوں معبودوں کی آپس میں جنگ، رسا کشی، لڑائی، سارا نظام گرم برم ہوتا کہ نہ ہوتا. ہمارے ملک میں دو پارٹیاں برسر اقتدار آ جائیں، ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتی، لڑتی ہیں، ٹکرے مارتی ہیں. یہ جیت جائیں دوسرے درنا دیتے ہیں، وہ جیتتے ہیں یہ درنا دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو کیا یہ بات ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ دو خدا ہوں تو فساد آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہاں پر بھی ایسا ہی ہے. خدا دو نہیں ہو سکتے، خدا ایک ہی ہوگا. اگر یہ کہا جائے کہ دو درزیوں کی ایک ہی وقت میں مل کر دو درزی بیٹھے
اور ایک ہی وقت میں بعین ہی ایک ہی قمیص کو انہوں نے بنایا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے آپ کے؟ یہ بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ اگر آپ توجہ کیجیے، میں کہتا ہوں یہ قمیص ہے، ایک قمیص آپ کے سامنے، اس قمیص کو بعینی اسی قمیص کو ایک ہی وقت میں دو درزیوں نے بنایا. آپ لوگ یہ بات مان لیں گے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا. اور آسان کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں ایک لقمے کو دو بندوں نے کھایا. اب یہ یا اس کے منہ میں ہوگا یا اس کے منہ میں ہوگا، یا یہ کھائے گا یا وہ کھائے گا، یوں ہوگا نا. ایک ہی وقت میں ایک ہی ساتھ میں ایک ہی لمحے اور گھڑی میں ایک لقمہ دو بندے، اور وہی ایک لقمہ، وہی یہ تو ایک روٹی سے ایک لقمہ ایک نے توڑا ایک دوسرے نے توڑا، یہ تو الگ مسئلہ ہے. بعینی ایک ہی لقمہ ہے، اس ایک ہی لقمے کو ایک بندہ بھی کھائے دوسرا بھی کھائے، بات مانیں گے آپ لوگ؟ کبھی نہیں مانیں گے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. تو اس آیت میں جو وحدانیت خداوندی پر عقلی دلیل پیش کی ہے، جس طرح مختلف بادشاہوں کے ایوان میں باہم اختلاف اور تنازع ہوتا ہے تو ہر ایک اپنی رائے کا نفاذ چاہتا ہے کہ میری رائے آگے ہو، میری رائے آگے ہو. اسی طرح اگر خدا کئی ہوتے یہی اختلاف ہوتا. ہر ایک خدا چاہتا میرا حکم چلے، دوسرا چاہتا میرا حکم چلے. ایک خدا چاہتا میرا غلبہ، دوسرا چاہتا ہے میرا غلبہ. تو جس کو غلبہ نہ ہو وہ خدا نہیں ہو. تو غلبہ اور فوقیت ہر ایک کے لیے لازم ہے، برابری ہو نہیں سکتی. تو دو خداؤں میں اتفاق بھی محال ہے. دو خدا اور آپس میں ان کے اتفاق ہو جائے ایک بات پہ، نہیں ہو سکتا. ایک خدا اس کی مانے دوسرے اس کی مانے تو دونوں ایک دوسرے کے تابع ہو گئے. جو ایک دوسرے کا تابع ہو وہ خدا ہوتا ہے. جو کسی کے تابع ہو اس کو خدا نہیں کہتے. تو آپ کہیں دونوں مل کر اتفاق سے چلاتے ہیں، ہم تب بھی نہیں مانیں گے. اتفاق کریں گے تو پہلے ایک خدا ایک رائے قائم کرے گا کہ یوں کرتے ہیں، دوسرا کہے گا جیسے ٹھیک ہے چلو میں آپ کی مانتا ہوں، یوں کرتے ہیں. تو اب جو مان کے چل رہا ہے وہ دوسرے کے تابع ہوا، جو تابع ہے اس کی مستقل رائے نہ ہوئی. جب مستقل رائے نہیں ہے تو خدا کدھر سے ہو گیا؟ وہ کسی کی عقل اور کھوپڑی میں بھوسا بارا ہو تو مسئلہ الگ ہے، اس کو سمجھ نہیں آنی. جس کو غلبہ ملے دوسرا مغلوب ہوگا. اب دیکھیں ظاہر ہے ایک غالب ایک مغلوب، جو غالب جو مغلوب تو مغلوب اس کے تابع ہو گیا. جو مغلوب ہے وہ خدا ہوتا ہے، جو ہار جائے وہ خدا ہوتا ہے، جو دوسرے کی مان کر چلے وہ خدا ہوتا ہے. تو دو خداؤں میں کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا. اور آگے چلیے، جہاں مخالفت و تخالف اور تزاحم ہو فساد لازم آتا ہے. تخالف اور تزاحم دو حاکموں کے درمیان ہو تو فساد آتا ہے. جب دو خداؤں اور تخالف اور تزاحم ہو تو فساد آئے گا. جب کئی خدا ہیں، 2 4 10 20 50 100، جب چند خدا کوئی کام کرنا چاہیں، ہر ایک خدا اپنی رائے اور اپنے اختیار کو پورا پورا جاری اور نافذ کرنا چاہے گا. یہ خدا کہے گا کہ جو میں کرنا چاہتا ہوں پورے اختیار مجھے ہے، میں یوں کروں گا. دوسرا خدا کہے گا نہیں نہیں جو میں چاہتا ہوں یوں کروں گا. یہ خدا کہے نہیں جو میں چاہتا ہوں یہ کروں گا. چوتھا خدا کہے جو میں چاہتا ہوں یہ کروں گا. تو چونکہ ہر خدا کے لیے کامل قدرت کو ہونا ضروری ہے، کسی کی مجال نہیں کہ دوسرے کو مغلوب کر سکے، اس لیے کہ خدا مغلوب نہیں ہوتا. اب 10 خدا ہیں، ایک چاہتا ہے میں غالب آ جاؤں، دوسرا چاہتا ہے میں یہ کر لوں، وہ کہتا ہے میں یہ کر لوں. تو جو کر جائے وہ تو غالب، جو نہ کر سکے وہ مغلوب. تو جو مغلوب ہوں گے وہ خدا کیسے؟ معلوم ہوا خدا ایک ہی ہو سکتا ہے. ایک سے زائد خدا ہونا عقلاً ہی ناممکن، ہو نہیں سکتے. لہذا ملحدین، اگر آپ گھاس نہیں کھاتے، آپ کھانا کھاتے ہیں، انسانی خوراک کھاتے ہیں، آپ کی عقل کہاں گئی ہوئی ہے؟ تو خدا اگر کئی ہوں تو ان میں اختلاف اور جنگ کا ہونا لازم ہے. جنگ کا نتیجہ ظاہر ہے کہ جب دو خدا ہیں، دو خداؤں میں جنگ ہوئی
رسا کشی ہوئی، تو جب جنگ ہو جائے تو کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہارے گا ایک جیتے گا، جو ہار گیا وہ خدا نہیں، جو جیت گیا تو خدا ایک ہی، وہ دو نہ ہوئے۔ اور یاد رکھیے جب دو حاکم آپس میں جنگ کریں یا چلیں، دو خدائیں آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، آپس میں ان کی جنگ ہو رہی ہے، ایک کہتا ہے میں نے یوں کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے یوں کرنا ہے، تو زمین اور آسمان کا نظام تباہ اور برباد نہیں ہو جائے گا؟ وہ اپنی جنگوں میں لگے ہیں، پیچھے نظام کون سنبھالے؟ اگر ابتدائی عالم سے یہ اختلاف ہوتا، توجہ، ایک خدا چاہتا عالم پیدا کرنا ہے، دوسرا خدا کہتا نہیں نہیں ابھی نہیں پیدا کرنا، سرے سے عالم کو بناتے ہی نہیں ہے، ایک خدا چاہتا آسمان یوں 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 بنائیں گے، زمین یوں بنائیں گے، یوں چاند ہوگا، سورج ہوگا، ستارے ہوں گے، یہ نظام ہوگا، دو خدا ہوتے، ایک چاہتا کہ عالم کو عالم یہ ساری کائنات عالم کو پیدا کرتے ہیں، دوسرا چاہتا نہیں کرتے، تخالف اور تضافم پھر شروع ہوا۔ تو عالم کے اس کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے ہی جنگ شروع ہو گئی، تخالف اور تضافم ہوتا تو کوئی چیز وجود میں آتی ہی نہ۔ اگر پہلے ہی خدا دو ہوتے، چار ہوتے، 10 ہوتے، یہ کائنات کبھی بن ہی نہیں سکتی تھی، یہ زمین و آسمان کا نظام بن ہی نہیں سکتا تھا اگر خدا ایک سے زائد ہوتے تھے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، زمین و آسمان میں فساد آ جاتا۔ اور اگر موجودہ چیز ایک تو کہ پہلے اگر لڑائی پہلے سے شروع ہو جاتی تو کچھ بنتا ہی نہ، عالم وجود میں آتا ہی نہ، یہ کائنات نہ بنتی، زمین نہ بنتی، آسمان نہ بنتا، یہ چاند نہ بنتا، سورج نہ بنتا، یہ انسان نہ بنتے، چرند پرند درند، یہ سبزے اور درخت اور مرغزار اور دریا، نہریں، ندیاں، نالے، یہ پہاڑ، کوئی چیز نہ بنتی اگر خدا دو ہوتے، کچھ بھی نہ بنتا۔ چلیں جب بن گئی، موجودہ چیزیں ہیں، چیز بن گئی، وجود مل گیا اس کو، دو خدائیں، ایک بھی زور آزمائی کر رہا ہے، دوسرا بھی زور آزمائی کر رہا ہے، وہ چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، تو جس سے آسمان اور زمین تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ تو خدا ٹھیک کہہ رہے ہیں نا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین آسمان میں دو معبود ہوتے تو کیا ہو جاتا؟ فساد آ جاتا، یعنی دو ہو نہیں سکتے، معبود ایک ہوتا ہے، بنانے والا، مدبر، کائنات کا نظام چلانے والا ایک ہوگا تو نظام چلے گا، دو سے نظام چل ہی نہیں سکتا۔ یا تو سرے سے چیزیں وجود میں ہی نہ آتی اگر خدا دو، چار، 10 ہوتے۔ جب ہم دیکھتے ہیں یہ نظام ابتدائے آفرینش عالم سے، یہ نظام ابتدائے آفرینش عالم سے، بات سمجھ آ گئی؟ جب سے یہ نظام بنا ہے، اس پہلے دن سے ہی جس وقت زمین و آسمان بنے اسی وقت سے ایک ہی طریقے پر، ایک ہی انداز سے، ایک ہی طرح چل رہے، سورج آتا ہے جاتا ہے، دن ہے آتا ہے جاتے ہیں، زمین وہی، آسمان وہی، اس میں کوئی فرق نہیں، جس سے معلوم ہوا کہ یہ کارخانہ ایک خدا کے تصرف سے چلتے، دو سے۔ دنیا میں وقت بدلتا ہے، اس 5 سال میں اور وزیر اعظم ہے، اگلے 5 سال میں اور وزیر اعظم ہے، دنیا جانتی ہے ایک کے زمانے میں نظام اور طرح چلتا ہے، دوسرے کے زمانے میں نظام اور طرح چلتے ہیں، لیکن کھربوں سال ہو گئے جب سے کائنات کو بنایا، یوں ہی چلتی ہے جیسے پہلے دن سے تھی۔ تو معلوم ہو چلانے والا صرف ایک ہے، کئی ہوتے تو نظام ہزاروں لاکھوں بار بدل چکے ہوتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خدا صرف ایک ہے، ایک سے زائد خدا ہونا عقل بھی نہیں مانے گی۔ جیسے ابھی میں نے عرض کیا تھا، آپ دیکھیے، ایک خدا چاہتا میں نے یہ کرنا ہے، دوسرا چاہتا میں نے یہ کرنا ہے، اب ایک غالب ہوگا، ایک مغلوب ہوگا، ایک عاجز ہوگا، ایک غالب ہوگا، جو عاجز ہو وہ خدا نہیں، جو مغلوب ہو جائے، جو ہار مان جائے وہ خدا نہیں۔ تو دو خداؤں کے وجود کا قائل ہونا ہی محال کو مستلزم ہے، جو چیز محال کو مستلزم ہے وہ خود محال ہے، جو خود محال ہے تو خدا ایک ہی ہوگا، دو نہیں ہوں گے۔ تو سمجھ آ گئی بات کہ خدا کا وجود، کئی خداؤں کا وجود ناممکن بات ہے، خدا ایک ہوگا، کئی نہیں ہوں گے، خدا ایک ہی ہوگا۔ اگر دو خدا فرض کیے جائیں اور دونوں صفات الوہیت کے ساتھ مکمل طور پر متصف ہوں
اس کے اندر بھی الوہیت کی ساری صفات، یہ دوسرے خدا کے اندر بھی الوہیت کی ساری صفات، تیسرے میں بھی الوہیت کی ساری صفات موجود ہیں، جتنے سب کے اندر وہ ساری الوہیت کی صفات موجود ہیں مکمل طور پر، تو لازمی ہوگا، ضروری ہوگا، نمبر ایک، ہر خدا قادر مطلق ہو، ہر خدا ہر چیز پہ، ذرے ذرے پہ قادر ہو، اور اس کی قدرت تمام کائنات کو محیط ہو، اور جملہ مقدورات پر قادر ہو، ایک ذرہ بھی اس کی قدرت سے باہر نہ ہو، اور اس کی قدرت غیر محدود اور غیر متناہی ہو۔ ہر خدا کی قدرت غیر محدود ہو، غیر متناہی ہو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کی قدرت اتنے علاقے پر اور اتنے پر نہیں، اس علاقے پر ہے اس پر نہیں، تو یہ تو محدود ہو گیا۔ جس کی قدرت محدود ہوتی ہے اس کو خدا نہیں کہتے، جس کی قدرت متناہی محدود ہو اس کو خدا نہیں کہتے، اور جس کی قدرت محیط نہ ہو اس کو خدا نہیں کہتے۔ جملہ مقدورات پہ ہر ایک قادر ہو، ایک ذرہ بھی اس کی قدرت سے باہر نہ ہو۔ اگر آپ تقسیم کر دیں کہ آدھا علاقہ ایک کا آدھا دوسرے کا، تو خدائی کیا ہو گئی؟ محدود ہو گئی۔ ایک ذرہ بھی اس کی قدرت سے باہر ہو جائے تو خدا نہیں ہوتا۔ آپ آدھی دنیا کو اس کی قدرت سے باہر نکال کے رکھ رہے ہیں، معلوم ہو خدا تو نہ ہوا۔ پھر وہ جس کی قدرت سے کوئی چیز نکل جائے اس کو خدا کہتے ہیں۔ دوسرا خدا اس کی چیز پہ قبضہ کر لے تو جس کی چیز پر قابض ہو گیا وہ خدا نہ ہوا۔ آپ کہیں گے یہ قبضہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ایک خدا دوسرے کی چیز پر قبضہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اگر نہیں کر سکتا تو یہ خدا نہیں، اگر کر سکتا ہے تو وہ خدا نہیں۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ آگے چلیے۔ خدا کے لیے یہ بھی ضروری ہوگا کہ وہ ہر قسم کے نقص سے، عیب سے، کمزوری سے پاک ہو۔ اب اس کے اندر نقص آیا، اس کی خدائی میں نقص آ گیا، کچھ چیزوں پر یہ دوسرے خدا نے قبضہ کر لیا تو ادھر اس کی خدائی میں نقص آ گیا۔ اس خدا نے اس کی چیزوں پر قبضہ کر لیا تو اس میں کمزوری آ گئی، تو یہ عیب ہو گیا، نقص ہو گیا، کمزوری ہو گئی۔ جس میں کمزوری پائی جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ آگے چلیے۔ ہر خدا سب سے اعلیٰ ہوگا، بالا ہوگا، اس کی کوئی مثل کوئی نظیر نہیں ہوگا۔ جب کسی کی کوئی مثل اور نظیر موجود ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ اور ایک خدا دوسرے سے اعلیٰ ہے، دوسرا اس سے نیچے ہے، چلو نیچے ہے وہ خدا نہیں ہوا۔ اب یہ نیچے والا اوپر اس کے درجے تک پہنچ سکتا ہے یا نہیں پہنچ سکتا؟ آپ کہیں نہیں پہنچ سکتا، پھر خدا نہ رہا۔ آپ کہیں بلکہ پہنچ سکتا ہے، بلکہ اس سے اوپر ہو سکتا ہے، پھر وہ خدا نہ رہا۔ اب اس کو مانے یا اس کو مانے؟ نمبر 4، خدا وہ ہوتا ہے جو ہر چیز سے مستغنی ہو۔ خدا اس کو کہتے ہیں جو ہر چیز سے، کبھی اس پر کوئی مجبوری نہ ہو، کبھی وہ عاجز نہ ہو، مجبوری اور عاجزی سے پاک ہو۔ اور جس کو تم دوسرا خدا یا تیسرا خدا بناؤ گے، ہم دیکھیں گے وہ عاجز ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو وہ عاجز ہے تو وہ خدا نہیں۔ آپ کے لیے وہ دوسرے خدا کا ماتحت اور مجبور ہے، پھر خدا نہیں۔ آپ کے لیے اس خدا کو منوا سکتا ہے، پھر وہ والا خدا نہیں، کیونکہ وہ اس کی مان کے چلتے ہیں۔ تو ان صفات کمالیہ کے بغیر خدائی ناممکن ہے، ورنہ پھر بندوں کا کیا قصور، ہر بندہ خدا بن جائے۔ اب آپ دیکھیے، کوئی دوسرا ان صفات سے متصف ہو تو خدا بے نظیر نہ ہوا۔ جو صفات اللہ میں موجود ہیں وہ صفات کسی دوسرے میں بھی موجود ہوں تو خدا بے نظیر نہ ہوا، اس کا تو مثل موجود ہو گیا۔ بے نظیر مطلب جس کا کوئی مثل، کوئی ثانی، کوئی برابر، کوئی امثال نہ ہو۔ اگر جو صفات اللہ میں موجود ہیں وہی صفات کسی دوسرے میں بھی موجود ہیں تو خدا بے مثل نہ ہو، اس کی مثل تو موجود ہو گئی۔ جس کی مثل موجود ہو اس کو خدا نہیں کہتے۔ پھر اعلی اور بالا نہ ہوا، اور جو دوسرا اس کے برابر ہوگا تو اس کے قبضہ قدرت میں نہ ہوگا۔ یہ بھی برابر، یہ بھی برابر، دونوں برابر برابر چلتے ہیں، ایک دوسرے پر غلبہ نہیں پا سکتا، یہ اس پہ غلبہ نہیں پا سکتا، یہ اس پہ نہیں پا سکتا، پھر عاجز ہوئے، جو عاجز ہو وہ خدا نہیں۔ پھر پہلا خدا قادر نہ ہوئے نا۔ خدا وہ ہوتا ہے جو قادر مطلق ہو، ہر چیز پر اس کو قدرت حاصل ہو، مطلقاً قادر ہو، ایک ذرہ بھی ایسا نہ ہو کہ جس پر اس کو قدرت حاصل نہ ہو۔ خدا اس کو کہتے ہیں جو قادر مطلق ہو۔ اگر دو خدا ہوں گے تو دونوں اسی شان کے ہوں گے جو خدا
ہوں۔ اب دیکھیے اس کائنات میں زمین و آسمان کا نظام دونوں خداؤں نے اتفاق سے بنایا ہے، دونوں خداؤں کے اتفاق سے چل رہا ہے، یا کبھی کبھی اختلاف بھی ہوا ہے؟ توجہ کیجئے گا بات پہ۔ اس زمین و آسمان کا جو نظام چل رہا ہے، ہم ملحدوں سے سوال کرتے ہیں، مشرکوں سے سوال کرتے ہیں، اس کائنات کا نظام، زمین و آسمان کا نظام دو خداؤں کے، چار خداؤں کے، 10 خداؤں کے اتفاق سے چل رہا ہے یا کبھی کبھی اختلاف بھی ہوتا ہے توجہ؟ جو صورت بھی مانو وہ ناممکن اور محال ہے۔ اگر کو دونوں خداؤں کے اتفاق سے چلتا ہے تو اتفاق کی دو صورتیں ہوں گی۔ اختلاف کی بھی بات کرتے ہیں، پہلے اتفاق کو سمجھے۔ سوال ہم یہ اٹھا رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کا نظام بقول مشرکین کئی خداؤں سے مل کر چلتا ہے، تو ہم کہیں گے خدا کئی ہیں، تو ان کے اتفاق سے چلتا ہے یا اختلاف سے چلتا ہے؟ دونوں خداؤں میں ہمیشہ اتفاق ہوتا ہے یا کبھی کبھی اختلاف ہوتا ہے؟ تو پہلی بات پہ پہلے بات کیجئے، اگر دونوں کا آپس میں اتفاق ہے، اتفاق کی دو صورتیں ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ یہ نظام دو خداؤں کی اجتماعی قوتوں سے پیدا ہوا، یہ نظام دو خداؤں کی اجتماعی قوتوں سے پیدا ہوا، یا دوسری صورت یہ کہ ہر ایک خدا مستقل اپنے اندر ایک موجد ہے، ہر چیز کا، پوری کائنات اور عالم کا موجد ہے۔ اگر پہلی صورت مانی جائے تو دونوں میں سے کوئی بھی خدا نہیں رہے گا، بلکہ لازم آئے گا کہ دونوں کا مجموعہ مل کر خدا بنا۔ نہیں سمجھ آئی؟ اگر آپ کہیں کہ دو خدا اتفاقی طور پر مل کر کام کرتے ہیں، دو ہیں یا چار ہیں، مل کر یہ ایک آسمان بنایا تو مل کر، زمین بنائی تو مل کر، چاند سورج بنایا تو مل کر، پہاڑ سمندر بنائے تو مل کر، دونوں کا مجموعہ مل کر خدا بنا۔ سمجھ آ گئی بات؟ دونوں کا مجموعہ مل کر خدا بنا تو ہر ایک مستقل خدا نہ ہوا۔ جب دو خدا مل کر ایک کام کرتے ہیں تو ہر ایک مستقل خدا تو پھر نہ ہوا، دونوں کا مجموعہ ملا تو خدا بنا نا، الگ الگ کوئی بھی خدا نہیں ہوگا، بلکہ سامنے خداؤں کی ایک کمیٹی ہے، ایک جماعت ہے، وہ مل کر کام کر رہے ہیں۔ جب ایک خدا انتظام کے لیے دوسرے کا محتاج ہوا اور دوسرا انتظام کے لیے پہلے کا محتاج ہوا تو دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہوئے، جو محتاج ہو اس کو خدا، یہ اس کا محتاج، یہ اس کا محتاج، دونوں مل کر کام کرتے ہیں تو دونوں کی قدرت ناقص، یہ بھی ناقص، یہ بھی ناقص، آدھی پاور اس کی، آدھی اس کی، یہ بھی آدھا، یہ بھی آدھا، جو آدھا آدھا وہ خدا نہیں، اس کو کون خدا کہتا ہے؟ پورا کام یہ بھی نہیں کر سکتا، پورا وہ بھی نہیں کر سکتا، جس کی قدرت ناقص ہو، اپنے انتظام کو چلانے میں، کسی چیز کو بنانے میں اپنے ساتھ دوسرے کا محتاج ہو، وہ خدا تو۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، ایک بڑا پتھر ہے، دو لوگ ہیں، دو قوتیں ہیں، بڑا پتھر ہے، دو قوتیں مل کر اس پتھر کو دھکا لگائیں اس کو لڑکانے کے لیے، اب وہ پتھر لڑک جائے، گر جائے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ایک بندے نے اس کو لڑکایا یا دو نے؟ اب دو بندوں نے مل کر اس پتھر کو دھکا لگایا، لڑک گیا، گر گیا، تو ہر ایک کی انفرادی قوت اس پتھر کو لڑکانے کی قدرت معلوم ہوا نہیں رکھتی، دونوں نے مل کر اس کو گرایا۔ جب دونوں نے مل کر گرایا تو ایک اکیلے تنہا اس کو گرانے کی، اس کو لڑکانے کی طاقت نہیں رکھتا، دونوں کے جمع ہونے کی ضرورت پڑی، تو ایسی صورت میں ہر ایک کی قوت ناکافی ہے، دونوں ایک دوسرے کے محتاج، یہ اس کا محتاج، وہ اس کا محتاج۔ اور اگر یہی صورت دو خداؤں میں بھی ہوگی تو معلوم ہوگا دونوں محتاج، دونوں ناقص، جو ناقص وہ خدا نہیں۔ دیکھیے آسان سی بات ہے، یہاں پر ایک توڑا رکھا ہوا ہے، ایک بوری رکھی ہوئی ہے، آپ دو لوگ اس بوری کو مل کر اٹھا سکتے ہیں، دونوں کی قوت آدھی، 50% زور آپ کا، 50% دوسرے کا، دو لوگوں نے مل کر اس بوری کو اٹھا لیا۔ اب ایک ہے، دوسرا آپ کے ساتھ نہیں، اکیلے آپ اس کو نہیں اٹھا سکتے، معلوم ہوا آپ کی قوت کمزور ہے نا، ناقص ہے، آپ اکیلے نہیں اٹھا سکتے، دوسرے کے محتاج ہیں، اور وہ دوسرا موجود ہے، آپ نہیں ہیں، تو وہ آپ کا محتاج، آپ اس کے محتاج، دونوں کی قوت مل کر ایک مجموعہ بنے گی، پھر اس کام کو کر
سکیں گے، ورنہ نہیں کر سکتے۔ تو دونوں جب ایک دوسرے کے محتاج ہیں، آپ کو اس کی ضرورت، اس کو آپ کی ضرورت، ایک اس کا محتاج یہ اس کا محتاج، جو ایک دوسرے کا محتاج، خدا کی قسم وہ خدا نہیں، بلکہ جو ایک ذرے کا، ایک قطرے کے کروڑویں حصے کا بھی محتاج ہے، اس کو خدا نہیں کہتے۔ خدا وہ ہوتا ہے جو ناقص نہیں، جو کمزور نہیں، جو محتاج نہیں، جو عاجز نہیں۔ اس لیے کہ ہر ایک جب ناقص ہے تو دونوں کا مجموعہ مل کر مرکب بنا، تو خدا مرکب ہوا، مفرد نہ ہوا۔ تو ایسی صورت میں خدا کا مرکب ہونا لازم آیا، اور دنیا جانتی ہے جو چیز مرکب ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے، جو حادث ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ اختلاف کی صورت جب یہ اتفاق کی صورت، یہ دونوں کا اتفاق ہے، تو اختلاف والی صورت انشاءاللہ کل چلے۔ بس امید ہے کہ اچھی طرح بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ عقل بھی یہ مانتی ہے کہ خدا صرف ایک ہی ہو سکتے دو۔ کچھ سبق اس پر انشاءاللہ کل کا بھی آ رہا ہے، اس سے بھی اہم باتیں آگے انشاءاللہ آ رہی ہیں۔